بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوڑ توڑ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ میں ہوں تنویر اقبال، میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب محسن رضا خان صاحب۔ تو ناظرین، پاکستان واپسی کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ان پر سیاسی مقدمات درج تھے، لیکن اب یہ مقدمات آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو پچھلے ادوار میں مقدمات درج کیے گئے تھے، ان میں جن عہدیداروں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں پہ مقدمات درج ہوئے تھے، جن میں آصف علی زرداری، خورشید شاہ وغیرہ شامل ہیں، اور اسی طرح جو مسلم لیگ نون کے جو مرکزی عہدیداران تھے، ان پر بھی سیاسی مقدمات درج ہوئے تھے، جن میں میاں نواز شریف، مریم نواز صاحبہ، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، اور اسی طرح رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق اور شاہد خاقان عباسی۔ تقریباً کوئی ایسا ان میں باقی نہیں رہا جس پہ سیاسی مقدمات درج نہ کیے گئے ہوں، لیکن یہ مقدمات ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جو مقدمات ان پہ درج کیے گئے تھے، ان کا کوئی ثبوت کہیں نہیں ملا۔ مسلم لیگ نون کے جو پارٹی کنونشنز ہیں، میاں شہباز شریف نے اعلان کیا کہ ہم وہ منعقد کریں گے۔ تو محسن صاحب، سب سے پہلے تو سیاسی مقدمات کے حوالے سے بتا دیں کہ کیا مقدمات تھے، ان کی کیا نوعیت تھی، اور ان کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی تھی سابقہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی۔ دیکھیں، مریم نواز کے خلاف تو جو مقدمہ ہے وہ اسلام آباد ایک کورٹ نے ختم کر دیا، تو اسی کے ساتھ ہی نواز شریف کی واپسی کے بعد ان کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ کیس ایک ہی نوعیت کا تھا، اور اس طرح اور نیب یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ایون فیلڈ میں کوئی مریم نواز کا کردار ہے۔ اسی طرح سلمان شہباز، حمزہ شہباز، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ کو بھی کرپشن میں جب نہیں پکڑ سکے تو ان پہ منشیات کا کیس ڈالا گیا، جو پہلے جب پکڑی گئی تو 21 کلو تھی، بعد میں لاہور پہنچی تو وہ 15 کلو ہو گئی۔ تو ایسے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنائے گئے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے مسلم لیگ نون کی اور ان کے اتحادیوں کی حکومت آئی ہے، تو دیگر جماعتیں تو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سندھ اور بلوچستان کے پی کے میں متحرک تھی، لیکن مسلم لیگ نواز پہ لگتا تھا کہ ابھی تک اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کھل کے سیاسی سرگرمیاں کر سکیں، یا انہیں یقین تھا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پنجاب میں جو الیکشن ہوئے اور صوبائی اسمبلی کی جن سیٹوں پر الیکشن ہوئے اور جن پہ عمران خان نے الیکشن لڑا، وہ سب میں مسلم لیگ کی دلچسپی برائے نام تھی۔ اب یہ ایک ڈیلی میل میں جو شہباز شریف نے حقیقی عزت کا دعویٰ کیا تھا، وہ معاملہ خوشروی سے حل ہو گیا، انہیں بڑی سرخری ہوئی، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ پہلے نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کے خلاف تحقیقات کی، جس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، اور اب ڈیلی میل نے 3 سال مسلسل تفتیش کرنے کے بعد اور ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد ناکامی پر شہباز شریف سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی کر لیا۔ انہوں نے اس پہ معافی میں مانگ لی، اور وہ آرٹیکل بھی جو ہے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دی ہے۔ لیکن یوتھ یہ ہے کہ ان کا دل مانتا ہی نہیں۔ ابھی ان کا اصرار ہے کہ اگر مگر کے ساتھ ابھی تک وہ اپنے کسانی بلی کھما نوچی کے مساق ابھی تک وہ لگے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ شہباز شریف کے خلاف جو ہے مکمل طور پر کیس ختم نہیں ہوا، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 4 سال میں، بلکہ اس سے زیادہ عرصے میں، جب سے ڈان لیگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا،
تو رئیس شریف اور جنرل ظہیر الاسلام نے بہت محنت سے پاکستان میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ کوشش تھی کہ اتنا بدنام کر کے نواز شریف کو ادارے سے نکالے جائے کہ جب وہ باہر جائیں تو لوگ انہیں پوچھے نہیں. لیکن ان کا یہ بیانیہ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے بھی یہ کوشش کی کہ نواز شریف کو جب سپریم کورٹ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نکالا تو انہیں مشورہ دیا کہ وہ موٹر ریس لاہور جائیں اور جی ٹی روڈ سے نہ جائیں. بہرحال مسلم لیگ کے پہ جو پابندیاں تھیں یا جو کچھ کوششیں کی گئیں، ابھی ان کا خاتمہ نظر آتا ہے. جنرل باجوہ کے جانے کے بعد جو فیصلہ ہوا ہے ڈیلی میل کا، اس کے بعد مسلم لیگ نے پورے پنجاب میں کنونشن کرنے کا فیصلہ کیا، اور آج مختلف جگہ پہ یہ ورکرز کنونشن میں ہوئے. اس بات پر لوگ حیران تھے کہ مسلم لیگ نون جو ہے کسی بھی معاملے میں کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں تھی. یہ کیا وجوہات ہیں یہ تو ابھی پتہ چلے گا، لیکن یہ مونس سلائی اور چودھری پرویز الہی کے انکشافات کے بعد کچھ پردہ ہٹا ہے کہ جنرل باجوہ جو تھا منافقانہ کردار اور تو عملی کا کردار کرتے رہے. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے بھی کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے پی ٹی آئی پر بہت احسانات ہیں، اور اس پارٹی کو اقتدار میں لانے اور اس کے 4 سال اس کو آگے لے جانے میں ان کا بہت کردار رہا ہے. جی جی محسن صاحب، یہ جو انہوں نے مقدمات کیے، جو وکیلوں کی مد میں اگر یہ وفاقی حکومت اگر آڈٹ کروائے کہ کون سے مقدمے پہ کس وکیل کو کتنی فیس دی گئی، اور پھر یہ جو انگلینڈ میں جو شہزاد اکبر نے جو ایک پوری لا فرم ایک ہائر کی تھی، ان کو بھی مطلب اگر کروڑوں نہیں اب تو یہ بات اربوں میں جائے گی. تو یہ ایک تو ملک کا پیسہ ضائع کیا گیا بغیر کسی ثبوت کے، صرف سیاسی مقدمات تھے یہ، اور یہ اب ثابت ہو چکا ہے. چلیں ہم پاکستان میں تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جی پیسہ بھی چلتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، اور سفارش ہوتی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ انفلوئنسڈ ہیں. اسی لیے ہماری عدالتوں کا جو عالمی نظام ہے جو انصاف کا، اس میں 140واں نمبر ہے، ہمارے 140ویں نمبر کی فہرست میں ہے پاکستان. تو لیکن جو انگلینڈ میں یہ جو 140 مقدمات، نمبر اچھائی میں ہے یا برائی میں ہے؟ یعنی کہ اس سے پاکستان کا جو ہے معیار اس سے لگتا ہے کہ کافی بلند ہے، 140 نمبر پہ ہے. جی جی تو وہ لیکن یہ کہ دیکھیں نا ہمارے جو بہت زیادہ ہے جو 140 نمبر پہ پاکستان آ رہا ہے. جی بالکل. لیکن سر یہی تو چیزیں ہیں نا، یہی ہمارا جو نظام ہے، ان کو ایسے ہی لوگوں نے ٹھیک نہیں ہونے دیا، اور ملک کی بدنامی ہوئی اس میں جو مقدمات تھے. اور ظاہر ہے ایک میڈیا کی تنظیم ہے، بہت بڑا ادارہ ہے وہاں کا انگلینڈ کا، ڈیلی میل، تو ان کے خلاف یہ انہوں نے مقدمہ کیا، اور کوئی شواہد نہ ہونے کی وجہ سے کیا، اور یہ جو اربوں روپے ضائع ہوا. تو ویسے سر ہم تو عمران خان جب آئے انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف چور ہے، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں چور ہے. تو یہ شہباز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، ان کو پکڑوں گا، جیلوں میں ڈالوں گا، ڈالا بھی جیلوں میں. لیکن کیا انہوں نے کوئی ایک ایسا، ان کے اے سی بھی بند کروں گا. جی 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 ان کی اے سی اتروا دوں گا، ان کو عام جیل میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے ڈالیں، ہم تو کہتے تھے کہ جو چور ہے اگر انہوں نے چوری کی ہے تو آپ ان کو پکڑیں. لیکن کیا یہ کوئی ایک بھی کوئی کاغذ کا ٹکڑا لا کے انہوں نے عوام کے سامنے رکھا کہ یہ ثبوت ہے جی نواز شریف کی چوری کا، یہ ثبوت ہے شہباز شریف کی چوری کا، یہ ثبوت ہے آصف علی زرداری کی چوری کا؟ کوئی ایک بھی چیز ثابت نہیں کر سکے. حکومت ان کے پاس تھی، نیب کے سارے اختیارات ان کے پاس تھے، اور ایف آئی اے تھی، پولیس تھی، اور لیکن کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکا سر. تنویر صاحب دیکھیں کہ 4 سال کے دوران عمران خان کو آصف زرداری اور نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر لوگوں کی کرپشن ڈھونڈنے کا موقع نہیں مل سکا. لیکن اتنا تو انہوں نے عمران خان نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کرپشن کے تمام ثبوت قوم کے سامنے رکھ دی ہیں. گھڑیوں کی چوری، بحریہ ٹاؤن کے جو پیسے یو کے سے آئے ہیں،
اور اس طرح کے جتنے بھی پکی پینی اور فراغ ہوگی کہ پنجاب میں کارنامے افسروں کو لگانے کے لیے پیسے اور پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے سمیت ہم دیکھتے ہیں کہ بی آر ٹی پشاور میں جو ہوئی ہے، ملم جپا میں جو ہوئی ہے، بلین ٹی سونامی میں جو ہوئی ہے، یہ ساری کرپشن کے اپنے وہ ثبوت تو دے گئے ہیں، لیکن انہیں وقت نہیں ملا کہ وہ نواز شریف شہباز شریف اور اپنے مخالفین کے کرپشن کے ثبوت نکالتے۔ البتہ یہ انہوں نے کیا ہے کہ ایک بدکار اور بہت ہی گھٹیا ترین آدمی جسٹس جاوید اقبال کے ذریعے جو احتساب کا نظام چلا رہے تھے ایک ویڈیو کی بنیاد پہ، اس کی نتیجے میں انہوں نے ہر شریف آدمی کو جیل میں ڈالا اور ان کو کئیوں کو تو پھانسی کی کوٹھیوں تک پہنچایا، لیکن ایک ثبوت بھی وہ ان کے خلاف حاصل نہیں کر سکے۔ خورشید شاہ کو اتنی طویل عرصے تک قید میں رکھا اور اپنے جو کرپٹ لوگ تھے ان کو بچانے کے لیے ان کی تمام توجہ رہی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی جو کرپشن ہے اور تھی وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ وہ جب سامنے آئے گی تو ان کے اصل مینیجر اور ان کے سارے کاموں کے جو تھا انچارج اعظم خان تھے، اور یہ سارے کاموں میں وہ ملوث تھے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ گزشتہ 4 سال کے دوران ان کے ساتھ جو ملٹری سیکرٹری رہے، کیا انہوں نے بھی اپنا صحیح کام کیا؟ توشہ خانے کے جو تحفے آتے رہے ان کو صحیح اسسمنٹ ان کی ہوئی اور ان کا صحیح اندراج ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اسی طرح پاکستان کی کابینہ ڈیوین کے سیکرٹری نے کیا قواعد پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ایک طویل عرصے کی خاموشی کے بعد سیاسی میدان میں متحرک ہو گئی ہے۔ سلمان شہباز بھی واپس آ گئے ہیں، اور اب توقع ہے کہ انشاءاللہ نواز شریف کی واپسی بھی متوقع ہے، اور نواز شریف جو ہے ایک بڑے ان کا لاہور پہنچنے پہ فقید المثال استقبال ہوگا، اور یہ سب باتیں عمران کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، اور اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ 4 سال میں کیا تھا اور جو کچھ انہوں نے بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں وہ۔ جی، تو محسن صاحب، یہ جو مسلم لیگ نون نے اپنی سیاسی سرگرمیاں اور جو ورکرز کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا، یہ بڑی دیر کر دی انہوں نے۔ لائک انہیں جب یہ پی ٹی آئی جو ضمنی انتخابات میں جس طرح سے جیتی، یہ کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھے رہے یہ لوگ اتنا عرصہ؟ دیکھ رہے ہیں، جب آپ کو معلوم تھا کہ اس کے پیچھے جنرل فیض اور جنرل باجوہ جو تھے چودھری پرویز الہی کے پیچھے کھڑے تھے، تو شہباز شریف کیا کر سکتے تھے؟ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ ایک منافقت کے ذریعے ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس کو اور باجوہ کو وہ لے کر ساتھ چلے، اور آخری وقت میں انہوں نے باجوہ کو خدا حافظ جس طرح کہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ باجوہ نے اپنے سسر کے ذریعے جو پیغام بھجوائے کہ اگر باجوہ کو تلسی نہ دی گئی تو وہ ماشاءاللہ لگا دیں گے، تو نواز شریف نے کہا کہ بسم اللہ وہ ماشاءاللہ لگائیں۔ تو یہ سارے اس ملک میں جو کچھ ہمیں سامنے نظر آتا ہے وہ اصل میں حقیقت میں ہوتا نہیں، پس پتہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، اور جنرل باجوہ کی منافقتوں کا داستانیں جو ہے وہ ابھی سامنے آئیں گی، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر کے گئے ہیں۔ جی، بہت شکریہ محسن صاحب، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔